بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ قمری کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی محترم بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو، وہ صاحب عظمت شے ہی کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے، اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحجہ کے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین ایام العشرہ یعنی ذی الحجہ کے دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی شے کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا گیا، یعنی حج والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کا ارادہ کیا اور بےہودگی اور فسق سے بچا رہا تو اس حالت میں لوٹے گا جسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اویل عشرہ ذی الحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن اپنے آپ کو اتنا جھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی کفارت کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے 9 ذی الحجہ تک ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے،
وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سنگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی دینے والے ہو۔ چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ کہے گی۔ جس شخص کی امامت کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہو اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہٰذا ایام تشریق میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔